حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ معاویہ نے لشکر کشی کر کے انبار پر حملہ کر دیا ہے تو آپ علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے پروردگار نے اپنے مخصوص اولیاء کے لیے کھولا ہے۔ یہ تقوی کا لباس اور اللہ کا محفوظ و مستحکم ذرہ ہے اور مضبوط سپر ہے۔ جس نے رخ پھیر کر نظر انداز کر دیا اسے اللہ ذلت کا لباس پہنا دے گا اور اس پر مصیبت حاوی ہو جائے گی اور اسے ذلت و خواری کے ساتھ ٹھکرا دیا جائے گا اور اس کے دل پر غفلت کا پردہ ڈال دیا جائے گا اور جہاد کو ضائع کرنے کی بنا پر حق اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اسے ذلت برداشت کرنا پڑے گی اور وہ انصاف سے محروم ہو جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تم لوگوں کو اس قوم سے جہاد کرنے کے لیے دن میں پکارا اور رات میں آواز دی، خفیہ طریقے سے دعوت دی اور علی اعلان آمادہ کیا اور برابر سمجھایا کہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے تم میدان میں نکل آؤ کہ خدا کی قسم جس قوم سے اس کے گھر کے اندر جنگ کی جاتی ہے اس کا حصہ ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن تم نے ٹال مٹول کیا اور سستی کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ تم پر مسلسل حملے شروع ہو گئے اور تمہارے علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ دیکھو یہ بنی غامد کے آدمی سفیان بن عوف کی فوج انبار میں داخل ہو گئی ہے اور اس نے حسان بن حسان بکری کو قتل کر دیا ہے اور تمہارے سپاہیوں کو ان کے مراکز سے نکال باہر کر دیا ہے، اور مجھے تو یہاں تک خبر ملی ہے کہ دشمن کا ایک ایک سپاہی مسلمان یا مسلمانوں کے معاہدہ میں رہنے والی عورت کے پاس وارد ہوتا تھا اور اس کے پیروں کے کڑے، ہاتھ کے کنگن، گلے کے گلو بند اور کان کے گوشوارے اتار لیتا تھا، اور وہ سوائے انا للہ پڑھنے اور رحم و کرم کی درخواست کرنے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور وہ سارا ساز و سامان لے کر چلا جاتا تھا مگر نہ کسی کو کوئی زخم لگا نہ کسی کا خون بہا۔ اس صورتحال کے بعد اگر کوئی مرد مسلمان صدمے سے مر بھی جائے تو قابل ملامت نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک تو حق بجانب ہے۔ کس قدر حیرت انگیز اور تعجب خیز صورتحال ہے! خدا کی قسم یہ بات دل کو مردہ بنا دینے والی ہے اور ہم و غم کو سمیٹنے والی ہے کہ یہ لوگ اپنے باطل پر مجتمع اور متحد ہیں اور تم اپنے حق پر بھی متحد نہیں ہو۔ تمہارا برا ہو، کیا افسوسناک حال ہے تمہارا کہ تم تیر اندازوں کا مستقل نشانہ بن گئے ہو، تم پر حملہ کیا جا رہا ہے اور تم حملہ نہیں کرتے ہو، تم سے جنگ کی جا رہی ہے اور تم باہر نہیں نکلتے، لوگ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں اور تم اس صورتحال سے خوش ہو۔ میں تمہیں گرمی میں جہاد کے لیے نکلنے کی دعوت دیتا ہوں تو کہتے ہو کہ شدید گرمی ہے، تھوڑی مہلت دیجئے کہ گرمی گزر جائے۔ اس کے بعد سردی میں بلاتا ہوں تو کہتے ہو سخت جاڑا پڑ رہا ہے، ذرا ٹھہر جائیے کہ سردی ختم ہو جائے، حالانکہ یہ سب جنگ سے فرار کرنے کے بہانے ہیں، ورنہ جو قوم سردی اور گرمی سے بھاگتی ہو وہ تلواروں سے کتنا بھاگے گی۔ اے مردوں کی شکل و صورت والو اور واقعاً نامردو، تمہاری فکریں بچوں جیسی اور عقلیں حجلہ نشین عورتوں جیسی ہیں۔ میری دلی خواہش تھی کہ کاش میں تمہیں نہ دیکھتا اور تم سے متعارف نہ ہوتا، جس کا نتیجہ صرف ندامت اور رنج و افسوس ہے۔ اللہ تمہیں غارت کرے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینہ کو رنج و غم سے چھلکا دیا ہے۔ تم نے ہر سانس میں ہم و غم کے گھونٹ پلائے ہیں اور اپنی نافرمانی اور سرکشی سے میری رائے کو بھی بیکار اور بے اثر بنا دیا ہے۔
यहां तक कि अब कुरैश वाले ये कहने लगे हैं कि फर्जंद अबू तालिब बहादुर तो हैं, लेकिन उन्हें जंग लड़ने का हुनर नहीं आता। अल्लाह उनका भला करे। क्या उनमें कोई भी ऐसा है जो मुझसे ज्यादा जंग का तजुर्बा रखता हो और मुझसे पहले कोई मकाम रखता हो? मैंने जहाद के लिए उस वक्त कयाम किया जब मेरी उम्र 20 साल भी नहीं थी, और अब तो 60 से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन क्या किया जाए, जिसकी अताअत नहीं की जाती है उसकी राय कोई राय नहीं होती है।